دیدار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوگر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں۔ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، یہ دیکھ لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ اور پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، رہے گا اس کا ہمیشہ خمار آنکھوں میں۔ جس آیے کریمہ کے حصے کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑا خوبصورت سا وجود عطا فرمایا ہے، اور انسان کی خوبصورتی پر مشیت میں 4 قسمیں اٹھانے کے بعد حسن انسان کو یوں بیان فرمایا ہے: والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، بلد امین کی قسم، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا، انسان کو خوبصورت بنایا۔ انسان کا پورا وجود خوبصورت ہے۔ اللہ کی مخلوق میں انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اگر انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت اللہ کی مخلوق میں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو اسی شکل کے لباس میں بھیجتا جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق ہوتی۔ حضرت انسان کے بشر میں، حضرت انسان کے لباس میں، لباس بشر میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک حضرت انسان سے بڑھ کر، لباس بشر سے بڑھ کر کوئی حسن ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی کو حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو لباس بشریت بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت انسان کو اللہ نے بہت حسن اور جمال عطا کیا ہے، اور انسان کے وجود کے اندر اللہ رب العزت نے جو آنکھیں عطا کی ہیں وہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے۔ انسان کے وجود سے اگر آنکھیں ختم ہو جائے تو پھر انسان کا وجود گویا کہ جہنم کدا بن جاتا ہے، اس کی زندگی جو ہے اللہ اکبر جہنم کدا بن جاتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ نین ہے تو چین ہے، اور نین نہیں تو چین نہیں۔ انسان کی زندگی اکثر آپ نے نابینا لوگوں کو بھیک مانگتے دیکھا ہوگا، اکثر بغیر آنکھ والوں کو آپ نے غربت اور افلاس کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ آنکھوں کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان اپنی زندگی کا مکمل لطف اگر اٹھانا چاہتا ہے تو وہ آنکھوں کے ذریعے سے بہت زیادہ اپنی زندگی کو لطف اندوز کرتا ہے۔ اس لیے کہ راستہ چلنا ہے تو آنکھوں کی ضرورت، علم حاصل کرنا ہے تو آنکھوں کی ضرورت، کوئی کام کرنا ہے تو آنکھوں کی ضرورت۔ آنکھ انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر انسان کی آنکھیں نہ ہو تو اس کی زندگی کا عجیب حال ہوتا ہے، وہ زندگی کا مکمل لطف حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن آنکھیں ہی ہے اللہ اکبر جو انتہائی توبہ شکن بھی ہے، آنکھیں ہی ہے جو فتنہ پرور بھی ہے، آنکھیں ہی ہے جو انسان کو جہنم کی راہ پر لے جانے والی بھی ہے۔ آنکھیں نہ ہو تو زندگی جہنم نشان بنتی ہے، اور اگر آنکھوں کا غلط استعمال کیا جائے، آنکھوں کا مس یوز کیا جائے تو پھر یہ آنکھیں انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیجیے
کس کو فرمائیے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے آپ فرمائے، ایمان والوں سے فرمائے، اپنے غلاموں سے فرمائے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ آج دنیا کے اندر بیشتر گناہ جو انجام دیے جا رہے ہیں یا لوگ گناہوں کے دلدل کے اندر دھستے چلے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ آنکھوں کا غلط استعمال ہے، آنکھوں کا مس یوز ہے۔ اللہ اکبر، ایک انسان آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، عبادت کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سید الطائفہ طاؤس العلماء جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور کیا بات ہے، مجھے عبادت کی لذت میسر نہیں آتی، عبادت میں مجھے لذت نہیں آتی، جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو بے چین اور بے قرار ہوتا ہوں، جلدی سے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہوں، بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بیشتر انسانوں کی یہ کیفیت ہے، مسجد کے اندر ان کو چین نہیں آتا، فلم خانوں میں تو اطمینان سے بیٹھتے ہیں، جوا خانوں میں تو اطمینان سے بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں اگر بیان لمبا ہو جائے تو بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، تلاوت لمبی ہو جائے تو مسجد بدل دیتے ہیں۔ یہی حال اوروں کا بھی ہے۔ ایک جوان نے سید الطائفہ کی بارگاہ میں کہا عبادت میں لذت کیوں نہیں آتی؟ تو سید الطائفہ ارشاد فرماتے ہیں شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لیا ہے، یہ اسی کی نحوست ہے کہ اللہ نے تیری عبادت سے لذت کو چھین لیا ہے۔ اندازہ فرمائے اگر کسی زانی کی آنکھ کو میں جھانک لیا جائے تو اللہ عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے، تو جو آنکھیں خود زنا کرتی ہو، جو آنکھیں خود زانی ہو، ان آنکھ والوں کو عبادت کی لذت کیسے میسر آ سکتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آنکھ بھی زنا کرتی ہے، آنکھیں بھی زانی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کیسے زنا کر سکتی ہے اور آنکھوں کی زنا کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان نامحرم عورتوں کو غلط نیت کے ساتھ تکتا ہے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آنکھیں کسی اجنبی عورت کو تکتی ہے اور غلط نیت سے تکتی ہے اور پاپ کی نیت سے تکتی ہے، قیامت کے دن ان آنکھوں کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، ان کو آگ کا سرما پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ فرمائیں آج ہم اپنی آنکھوں کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ آج زیادہ تر نوجوان جوانی کے غرور میں، جوانی کے نشے میں، جوانی کے گھمنڈ میں اللہ اکبر آنکھوں کو بالکل آوارہ کر چکے ہیں۔ آنکھیں جو دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے، کبھی پکچر کے پوسٹر، کبھی گندی فلمیں، کبھی عورتوں پر بدنگاہی، حتیٰ کہ محلے والی خواتین کو گھر میں جو اللہ اکبر کبھی سالی کبھی بھابج، اللہ اللہ، اسی طریقے سے اجنبی عورتوں کو جو جن کے ساتھ پردہ کرنا فرض ہے، اللہ اکبر ان لوگوں پر بدنگاہی کرنا آج گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آنکھوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ جو آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا ڈر ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے۔ اکثر لوگ زنا کے راستے پر آنکھوں ہی کی وجہ سے چل کر کے جاتے ہیں، یعنی پہلے آنکھیں بہکتی ہے انسان کی، پہلے آنکھیں بہکتی ہے، اس کے بعد اس کا دل بہکتا ہے، اور پھر سطر اس دل کے غلط خیال کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ 4 یا 5 سال کی عمر نہیں ہوگی، لمبا سا کرتا پہنا تھا اور فاحشہ عورتیں محلے سے گزر رہی تھی، آپ نے کرتا اٹھا کر کے چہرے پہ ڈال لیا۔ کسی خاتون نے اللہ اکبر فحش گفتگو کرتے ہوئے کہا شہزادے، اس لیے کہ ایک علمی
علمی خاندان تھا، خاندان کا علمی وقار تھا. کرتا جب چہرے پہ ڈال لیا، آنکھوں کو چھپا لیا، کہا شہزادے کرتا تو آنکھوں پر رکھ لیا ہے، ذرا سطر کی بھی خبر لیجئے. 4-5 سال کے امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا پہلے آنکھیں بہکتی ہے، تب دل بہکتا ہے، پھر سطر بہکتا ہے. ہم نے پہلے زینے پر ہی جو ہے پہرا بٹھا دیا ہے، نہ آنکھیں بہتے گی، نہ دل بہتے گا، نہ سطر بہتے گا. اس طرح سے جو انسان اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ اکبر، وہ بدی اور بدکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی بد نگاہی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اللہ اکبر، آج میری قوم کے جوان گناہوں سے نکل کر فسق و فجور کی طرف، فسق و فجور سے اور آگے بڑھ کر اب معاذ اللہ کفر شرک کی طرف بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ ناجائز دوستیاں، یہ لڑکیوں کے ساتھ رنگریلیاں، یہ گناہوں کا ماحول، یہ زیادہ تر آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے. یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، فحش باتیں دیکھنے والوں، فحش باتیں کرنے والوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنی زبان سے فحش بات کرے گا، اگر اس فحش بات کو میں موجودہ دور میں کسی کے جملے کی ترجمانی کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں جسے آپ اپنی زبان میں اورل سیکس کہتے ہیں، اس کو فحش بات کہا گیا. فحش بات جو اپنی زبان سے کرے گا، جسے آپ لوگ اپنی زبان میں اورل سیکس کہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ کتے کی شکل میں لایا جائے گا. کتے کی شکل میں. اندازہ کریں فون پر گندی گفتگو، فحش گفتگو کرنے والوں، آنکھوں سے فحش دیکھنے والوں، اور دوسرے مقام پر یہاں تک فرمایا کہ فحش گفتگو کرنے والے کو کتے کے پیٹ میں لایا جائے، اسے کتے کے پیٹ میں لایا جائے گا. سوچو، آج اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، آج اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا، نہ فحش گفتگو کرنے کو، نہ فحش دیکھنے کو. فحاشی عام ہو رہی ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے، اس سے ایمان کو بھی زوال آ سکتا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑے محدث کی گفتگو پیش کروں. اگر آنکھوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو کبھی کبھی یہ آنکھوں کا مس یوز انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، کافر اور مرتد تک بنا دیتا ہے، ایمان چھین لیتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی عظیم ترین ہستی، باب مدینۃ العلم، سید السادات مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا علی اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے، پہلی نظر تو معاف ہے لیکن پھر اس پر نظر جمائی نہ جائے بلکہ فوری طور پر اپنی نظر کو وہاں سے پھیر لیا جائے. اگر دوسری نظر میں عورت کو دیکھا گیا تو یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور شیطان کہتا ہے میرا سب سے کامیاب تیر کمان آنکھوں کا غلط استعمال ہے. جب میں یہ استعمال کرتا ہوں تو یہ میرا تیر کبھی خطا نہیں جاتا. بڑے بڑوں کا ایمان لوٹا آنکھوں کے غلط استعمال کروا کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اتنی احتیاط بتائی. بعض لوگ ان خیالات کو دقیانوسی خیالات کہنے لگتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ بڑے روشن خیال بنے ہوئے. یاد رکھنا اللہ والوں کا خیال کبھی دقیانوسی نہیں ہو سکتا. جس روشن خیال کی طرف تم جا رہے ہو نام نہاد روشن خیال، وہ دقیانوسیت ہے، یہ نہیں. اسلام دقیانوسیت کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کو دیکھنے سے بھی بچو جو اجنبی اور نامحرم ہے. عورت تو عورت ہے، عورتیں جو کپڑے پہنتی ہے اگر وہ کپڑے بھی کہیں رکھے ہو تو اس کو بھی دیکھنے سے بچو کہ اس سے بھی دل میں شہوت اور زنا کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اتنے تقوی کی بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر عورت کے کپڑے کہیں رکھے ہو تو اس کو بھی دیکھنے سے بچو. اور یہاں تک کہ پھر تقوی کی بات فرماتے ہیں کہ یہ بھی تقوی ہے کہ اگر عورت کہیں سے بیٹھ کر کے اٹھ جائے
اور وہ جگہ ابھی اس کے بیٹھنے سے گرم ہو تو وہاں بھی نہ بیٹھا کرو، کیونکہ وہاں بیٹھنے سے بھی دل میں زنا کے جذبات پیدا ہو سکتے۔ یہ پاکیزگی کا تصور ہے اسلام میں۔ تو میں عرض نہیں کر رہا تھا اس لیے کہ ابھی قبلہ حضور امیر محترم کی آمد ہوگی، تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو بہت اختصار کے ساتھ کر کے کہ اگر کوئی بہت بڑا انسان بھی اپنی آنکھ کے حوالے سے بے فکر ہو جائے تو وہ بھی آنکھوں کے فتنے میں مبتلا۔ آنکھ کا فتنہ بڑا خطرناک ہے۔ جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو علامہ ابن الجوزی نے بھی بیان فرمایا، اور بھی بہت سارے بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا، جس کو بطور مفہوم اس کے خلاصے کے طور پہ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بغداد معلیٰ کے اندر 30,000 حدیثیں ان کو سند اور متن کے ساتھ زبانی یاد تھی۔ بڑے محدث، عالم، فقیہ اور اپنے وقت کے بڑے فقہا میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور قرآن مقدس کو 7 قرأت پر تلاوت کرنا جانتے تھے، یعنی کہ وہ قرأت 7 سے قرآن مقدس کی تلاوت جانتے تھے اور حافظ قرآن تھے۔ بڑے زاہد، بڑے عالم، توکل میں اپنی مثال آپ۔ ابھی بغداد معلیٰ کی سرزمین، بغداد شہر ابھی بسا ہی تھا، بہت عرصہ نہیں ہوا تھا اس کو بسنے، نیا نیا بسا تھا بغداد معلیٰ۔ عروس البلاد، جیسے ممبئی ہندوستان میں عروس البلاد کہلاتا ہے، ویسے عراق کی سرزمین پر بغداد عروس البلاد تھا، اور وہاں پر شیخ ابو عبداللہ اندلوسی، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب، فقیہ، محدث اور اتنے بڑے زاہد اور عابد تھے کہ ہزاروں لوگ آپ کے مرید اور ہزاروں لوگ آپ کے شاگرد تھے۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا۔ حج کے ارادے کا جیسی لوگوں کو علم ہوا، لوگ جوک در جوک آپ کے ساتھ حج کرنے کی تمنا میں آپ کے ساتھ ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ حج وہی کرے گا جو مکمل توکل کے ساتھ نکلے۔ ہزاروں شاگردوں کو لے کر کے نکلے، اور آپ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اتنے معتمد اور اتنے مستند وہ فقیہ اور محدث تھے کہ حضرت جنید بغدادی اور حضرت ابو بکر شبلی جیسے لوگوں نے بھی چاہا کہ ہم بھی حج کے لیے جا رہے تو انہی کے ساتھ ہو جائیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جنید بغدادی اور حضرت ابو بکر شبلی یہ کیسے لوگ ہیں، اپنے دور کے صوفیاء کے امام ہیں یہ لوگ۔ اللہ رب العزت نے ان کو کتنی بلندی عطا کی ہے۔ سرکار غوث اعظم اور سرکار غریب نواز کے شیوخ اور مشائخ میں ان کا جو وہ نام آتا، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو شیخ ابو عبداللہ اندلوسی جیسے فقیہ اور جو وہ محدث کے ساتھ انہوں نے سوچا کہ ہم بھی حج کے لیے نکل جائیں۔ یہ قافلہ چلا، چلچلاتی دھوپ تھی، جیسے یہ قافلہ نکلا تو پانی کی پیاس کا احساس لوگوں کو ہوا۔ شیخ نے اتنے توکل کی بات کی تھی کہ لوگ مشکیزیں بھی ساتھ نہ رکھیں، اللہ کی راہ میں نکلے تو پھر اسی شان سے نکلے۔ اپنا انداز تھا ان کا، حالانکہ بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے، پرہیزگاری کا توشہ ہے۔ نکلے اس تقوی اور پرہیزگاری اور توکل کے توشے کے ساتھ ایک جگہ، ایک علاقے میں گئے تو اس بستی میں دیکھا کہ لوگ شرک میں گرفتار ہے، اور کوئی آگ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سلیب کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ شیخ نے یہ سب منظر دیکھا اور اس کے بعد آگے بڑھے۔ شاگردوں نے کہا کہ ہمیں پیاس بھی لگی اور چلچلاتی دھوپ بھی ہے، اگر یہاں پر دوپہر میں قیام کر لیا جائے تو شام کے وقت روانہ ہو جائیں۔ شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ لوگ رک گئے اور گرجا کے نیچے جو دیوار کا سایہ تھا وہیں پر لوگوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ شیخ کو احساس ہوا کہ میرے شاگرد اور قافلے والے پانی کے حوالے سے بے چین اور ان کو پانی ملتا نہیں، تو وہ مٹکی لے کر کے پانی کی تلاش میں نکلے۔ جیسے وہ پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور پانی کی تلاش میں گئے تو انہوں نے کیا دیکھا، ایک بڑا سا تالاب ہے، اور تالاب پر جو ہے کچھ لڑکیاں ہیں اور بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں، اور وہ پانی بھر رہی ہیں۔
اور ان تمام لڑکیوں کے اندر ایک اور لڑکی ہے جو بڑی حسین و جمیل اور حسن کی ملکہ ہے. ان کی نظر اس لڑکی پہ پڑی، وہ تو پانی ہی بھول گئے. حکم تھا کہ اگر کسی عورت پر پہلی نظر پڑے تو نظر جھکا لو. ان سے یہ چوک ہو گئی، بھول ہو گئی کہ انہوں نے اتنے متقی، پرہیزگار، پاک باز، عابد، زاہد ہونے کے باوجود بھی اس لڑکی کو وہ تکتے رہ گئے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی عورت پر، خوبصورت عورت پر نظر پڑے اور یہ سوچ کر نظر جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک اسی وقت اسے بے حساب جنت نعیم کا مستحق قرار دیتا ہے. جنت نعیم اس کے مقدر میں بے حساب لکھ دی جاتی ہے. لیکن بہرحال انہوں نے دیکھ لیا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دل میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی. اللہ رب العزت سب پر رحم فرمائے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹوں کو فرمایا کرتے تھے، میرے بیٹو، شیر کے پیچھے بھاگنا پڑے چلے جاؤ، ناک کے پیچھے جانا پڑے چلے جاؤ، کبھی خوبصورت عورت کے پیچھے نہ جانا، اس لیے کہ نام ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، حسن نسواں ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. یہ وہ ڈسن ہے جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہے. آج میری قوم کے جوانوں کو اسی راہ پر لا کر ڈال دیا گیا. فلموں میں لڑکی بے نقاب، بے حجاب، حتیٰ کہ ننگی کی جا رہی. سب سے زیادہ فلم وہ دیکھی جاتی ہے جس کے اندر ننگا پن زیادہ ہوتا ہے، عریانیت زیادہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ وہ تصویریں دیکھی جاتی ہیں. اللہ اکبر. شیخ عبداللہ موسوی تو یہاں تک فرماتے ہیں جو عورتوں کو دیکھنے کا عادی ہوگا پاپ کی نظر سے، اسے تیار رہنا چاہیے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا، اس کی زبان پر موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا. اندازہ کریں جو عورتوں کی صورت اور چہرے دیکھیں مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا. جو زنا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے فلموں کے اندر، اس کا موت کے وقت حال کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی. میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی. میری قوم کے جوانوں، یہ زندگی کی رنگینیاں ہمیشہ نہیں رہے گی. میری قوم کے جوانوں، یہ عیش و عشرت کبھی ہمیشہ نہیں رہیں گے. یہ تام جھام ہمیشہ نہیں رہے گی. یہ دنیا ہے، دنیا، اس دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ رہنے نہیں آیا. یہ دنیا چند دن کی ہے، چند لمحے کی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، دنیا کے فریب میں نہ ہو، دنیا کے دھوکے میں نہ ہو. دنیا تمہیں اغوا کرنا چاہتی ہے، دنیا فکر کو اغوا کرنا چاہتی ہے. تم محمد رسول اللہ کے غلام ہو. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو تحفظ فراہم کرو. اللہ اکبر. آنکھوں کا غلط استعمال انسان کو کیسے کیسے بڑے انسانوں کو کہاں تک لے جا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شیخ ابو عبداللہ اس لڑکی کو دیکھ کر چند لڑکیوں سے سوال کرتے، یہ لڑکی جو اتنی خوبصورت ہے یہ کس کی لڑکی ہے؟ تو کہا کہ یہ شہر کے سب سے امیر ترین انسان اور مذہب عیسائیت کا جو بہت بڑا رہنما ہے اس راہب کی بیٹی ہے. تو کہا اتنی خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، اس کے باوجود اس کے باپ نے اس کو ذلیل کیسے کیا کہ اس کو پانی بھرنے بھیج دیا؟ کہ اس کے باپ نے ذلیل نہیں کیا، اس کے باپ بڑا ہوشیار ہے، اس کی تربیت کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ کام دھام سیکھے کہ اپنے سسرال میں جا کر کے وہ رسوا نہ ہو، ذلیل نہ ہو. ذلیل نہیں کیا بلکہ اس کی تربیت کا یہ ایک اصول ہے کہ اس نے اس کو کام پر لگا رکھا ہے. جب آنکھیں چار ہوئی اور لڑکی کو تکتے رہ گئے تو وہی سر پکڑ کے بیٹھے، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں. مگر ان 3 دنوں میں بھی جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد پھر ویسی سر پکڑ کر بیٹھتے تھے. حضرت سیدی شیخ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں
یہ ہمارے سلسلے قادریہ کے مرشدوں میں سے ہے، جن کے بارے میں ہم شجرے میں یوں پڑھتے ہیں: بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے، اللہ اکبر۔ ان کے پیر و مرشد سید الطائفہ جنید بغدادی نے آپ سے فرمایا بہت دیر ہو گئی بیٹا، شیخ کو جائے ہوئے ذرا خبر لاؤ۔ جب وہ تشریف لائے تو دیکھا کہ شیخ تو سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، وہ عابد زاہد متقی پرہیزگار جب شیخ کے پاس پہنچے، اتنے متقی کے پاس شیخ ابو بکر شبلی کہنے لگے شیخ کیا بات ہے؟ شیخ نے بات کہہ دی کہ حضرت کیا کروں کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں ناکام ہو گیا ہوں، ایک لڑکی پر نظر پڑی، مجھے چاہیے تھا کہ نظر جھکا لیتا، فتنے سے بچ جاتا، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، اب حال یہ ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی، اس سے پیار ہو گیا، اور اب میں جو ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس سے شادی کروں، نکاح کروں اس سے۔ آپ نے فرمایا ایک عیسائی لڑکی سے تم نکاح کرو گے؟ ایک عیسائی لڑکی سے تم نکاح کرو گے، اس سے شادی کرو گے؟ تو کہا میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو پوچھا حضرت شیخ شبلی نے تمہیں 30,000 حدیثیں زبانی یاد تھی، کتنی حدیثیں یاد رہ گئی؟ کہا سب بھول گیا ہوں، صرف ایک حدیث یاد ہے، ایک لڑکی کو دیکھنے کا وبال، کسی لڑکی پر پاپ کی نظر ڈالنے کا وبال۔ کہتے ہیں کہ 30,000 کے 30,000 بھول گیا، صرف ایک حدیث یاد رہی، اور وہ یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے جو اپنا دین بدل دے اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ساتوں قرآن سے قرآن یاد کیا تھا، حفظ کیا تھا، کتنی آیتیں رہی؟ 2 آیتوں کے سوا کوئی آیت یاد نہیں، سب بھول گئے، کچھ یاد نہیں ہے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ تم لوگ جاؤ حج کے لیے، میں نہیں آتا۔ سفر حج سے رک گئے، سفر حج سے رک گئے۔ دنیا یوں ہی نہیں عورتوں کو ننگا کر رہی ہے، دنیا یوں ہی نہیں مردوں کو معاذ اللہ کبھی فیشن کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، کبھی کسی نام پہ عورتوں کی محبت میں مبتلا کر کے یوں ہی مشن سے نہیں ہٹا رہی، مقصد سے نہیں ہٹا رہی ہے۔ دنیا جانتی ہے جس دن مسلم امہ کے جوان اپنے مقصد کو پہچان لیں گے، اس دن دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی، اس لیے ان کو شراب و شباب میں مبتلا کر کے اپنے مقصد سے بیگانہ کر دو، تاکہ یہ اسی کے اندر جو ہے وہ اللہ اکبر مختوریاں کرتے رہے اور اپنے مقصد کو کبھی پہچان نہ سکے۔ مگر اے مسلم جوان، اپنی ذمہ داری کا احساس کر، اپنے کردار کو پاکیزہ کر، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کر، اپنے دل میں سوز پیدا کر، اپنی نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کر، اپنے خیال کی تطہیر کر۔ اللہ اکبر، دیکھ تو صحیح کہ کیسے بڑے بڑے کس طرح گندگی کے اندر اللہ اکبر ملوث ہوئے، صرف نگاہوں کی پاکیزگی نہ ہونے کی بنیاد پر، نگاہوں پہ کنٹرول نہ ہونے کی بنیاد پر، نگاہوں کی حفاظت نہ ہونے کی بنیاد پہ شیخ ابو بکر کو کہتے ہیں آپ لوگ جائیں اور حج کریں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ اس راہب کے پاس جا کر کے کہتے ہیں شیخ عبداللہ اذان کا جواب دے دیں، پھر اس کے وبعث مقام محمد الذي وعدت وارزق الشفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لا وسيلة إلا أنت يا حبيب الله صلی اللہ تعالی۔ مختصر سے اعلان سماعت فرمائیں۔ کراؤڈ بہت زیادہ ہے اور روڈ پر بھی کافی پبلک کھڑی ہے، میں گزارش کروں اپنے بھائیوں سے جو حضرات پیچھے ہیں کھڑے ہو جائیں، اور کافی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں ان کو اندر آنے کی جگہ دیں، بیچ میں بھی کافی جگہ خالی، آپ حضرت قریب سے قریب آ جائیں برائے کرم۔ ابھی کافی پبلک آنے والی ہے، حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا بھی خطاب ہوگا، مجمع کافی ہو چکا ہے، آپ حضرات آگے۔ الحمدللہ آپ کے دائیں سائڈ میں بھی جگہ خالی ہے، پترے کے اس طرف بھی جگہ خالی ہے، جو حضرات باہر ہیں اس طرف چلے، اور میرے دائیں طرف اگر آپ بیٹھ گئے ہوں تو پھر ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں تاکہ گفتگو آگے بڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم والد الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ ایک بار پھر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذوی وآلہ وتبدیل وکرم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. ایک بار پھر درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ ابو عبداللہ نے حضرت شیخ ابو بکر شبلی سے کہا کہ جاؤ، میں حج کو اب نہیں آتا، تم لوگ جاؤ. آپ حج سے روک گئے. بدنگاہی کا وبال، آنکھوں کے غلط استعمال کا وبال، حج سے روک گئے. اور اس کے بعد صرف اسی پر بس نہیں، جب یہ خبر شاگردوں میں ہوئی تو سب رونا پیٹنا مچ گیا، آہو بکا کرنے لگے، بے چین ہو گئے. بہت سمجھایا، شاگردوں نے حدیثیں پیش کی، قرآن کی آیتیں پیش کی اور کہا کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک عیسائی لڑکی کی محبت میں آپ سفر حج سے رک رہے ہیں. اتنے بڑے قافلے کو، مریدین، خلفاء اور شاگردوں کے قافلے کو آپ چھوڑ رہے ہیں. ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کیا کروں، اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر ہے. اللہ اکبر، خدا کی شان، میں کیا کر سکتا ہوں مجھے نہیں پتا. اللہ نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کر دیا، اس آزمائش میں گرفتار فرما دیا. اور اس کے بعد پھر وہ روتے پیٹتے چیختے چلاتے رہ گئے. اور ادھر شیخ ابو عبداللہ اس عیسائی راہب کے پاس گئے اور وہاں پر جانے کے بعد کہنے لگے کیا یہ لڑکی تمہاری ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا جائے. تو کون ہے؟ اللہ اکبر. انہوں نے اپنا تعارف کرایا. بغداد کا سب سے بڑا فقیہ، بڑا عظیم محدث. اللہ اکبر، اتنا سننا تھا. اس نے کہا میری بیٹی کا نکاح تو میں اسی کے ساتھ کروں گا، شادی اسی کے ساتھ کروں گا جس کو وہ پسند کر لے. میں اس سے پوچھتا ہوں، اگر وہ اس پر راضی ہو جائے تو میں تیرے ساتھ اس کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. یہ دروازے کے باہر کھڑے تھے، ادھر لڑکی سے اندر اس کا باپ سوال کر رہا تھا. خوبصورت اور ہوشیار لڑکی نے کہا وہ مسلمان ہے، ہم عیسائی ہیں، اور میں اس کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ شادی کے لیے ایک ہی شرط ہے، اگر وہ عیسائیت کو قبول کر لے، اگر وہ نصرانیت کو قبول کر لے تو اس کے بعد میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. ادھر اس لڑکی کی زبان سے نکلا اگر وہ عیسائیت کو قبول کر لے تو میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. ادھر اللہ، انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا میں عیسائی ہو چکا ہوں، میں نے عیسائیت کو قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر. یہ کتنی خوفناک منزل ہے، یہ کتنی دردناک منزل ہے. اللہ اکبر. زوال ایمان، بد نگاہی کا وبال، زوال ایمان، نگاہوں کے غلط استعمال کی سزا، ایمان کا چھین جانا. اللہ اکبر. میری قوم کے جوانوں، آپ کو ہمیں کون سمجھائے؟ آج ہم نے اپنی نگاہوں کو آوارہ کیا ہے، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ وہ بھی اتنے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے فقیر تھے. اللہ اکبر. جب کہا نا کہ میں نے عیسائیت قبول کر لی ہے، اور اس کے بعد وہ لڑکی نے باہر آ کے کہا عیسائیت تو تم نے قبول کر لی ہے، اگر تم میرے جسم کی لذتیں چکھ کر پھر یہاں سے چلا گیا تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ اس لیے میری شرط ہے کہ میرا مہر یہ ہوگا، مہر میں یہ ہوگا کہ 1 سال تک تجھے یہیں رہنا ہوگا، اور جو میں سور چراتی ہوں خنزیر، تجھے وہ سور میرے ساتھ چرانے پڑیں گے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے، میں سور چرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تیرے باپ سے اتنی بات کر لے کہ وہ جب میں سور تیرے ساتھ چرایا کروں اور مہر کی ادائیگی میں سور چراؤں تو وہ تجھے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے نہ کہے، بلکہ میں تیرا چہرہ تکتا رہوں. ہر دکھ سہیں گے، ہر دکھ جھیل لیں گے، لیکن تیرے چہرے پہ نقاب نہیں آنا چاہیے. اللہ اکبر. علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ جس عصا کے سہارے کبھی سہارا لے کر حدیث پڑھی جاتی تھی، جمعہ کے خطبے دیے جاتے تھے، قرآن کی آیتیں جس عصا کا سہارا لے کر کے تلاوت کی جاتی تھی، واعظ و نصیحت جس عصا کو پکڑ کر کے کی جاتی تھی، آج بدنگاہی نے ابو عبداللہ کو اس مقام پر پہنچایا کہ اسی عصا سے وہ سور کے بچوں کو کور کرنے، انہیں سمیٹ اسی عصا سے. یہ حالت ہو، یہ کیفیت ہو گئی. یہ آج بدنگاہی کو معمولی گناہ سمجھنے والے، بلکہ گناہ بھی نہ سمجھنے والے کہاں ہیں؟ ذرا سوچو اور غور کرو.
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر! وہ لوگ حج کو گئے، بہت روئے، بہت گر گرائے، بہت دعائیں کی، بہت آنسو بہائے، اور اس کے بعد جب واپس پلٹے اسی گاؤں سے، اسی شہر سے، تو دیکھا یہ سور چراتے ہیں، خنزیر چراتے ہیں، اس لڑکی کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھا، کہاں وہ حدیث کی مسند، کہاں وہ شیخ القرآن کا خطاب، کہاں وہ محدث کا لقب، کہاں وہ فقیہ کا لقب، اور کہاں پر یہ منزل۔ اللہ اکبر! ان حالات کے اندر انہوں نے یہ منظر دیکھا، بہت روئے، بہت سمجھایا، آخرکار روتے رلاتے وہ واپس ہو گئے۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے بغداد جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے، لوگوں کو کیا بات بتائیں گے، لوگ کتنی باتیں کریں گے۔ بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ نے سارے مدرسے بند کروا دیے، ساری مسندیں اٹھوا دی کہ ایسا کرتے اہل علم، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر! ساری رونقیں روٹ گئی، علمی رونقیں بغداد معلیٰ کی سرزمین سے۔ اب مزید جائیں گے تو کیا منہ لے کر جائیں گے، کیا دکھائیں گے؟ کہتے ہیں سب کے دل پر غم تھا، بوجھ تھا، تکلیف تھی۔ ایسے میں ابھی بغداد معلیٰ قریب آ رہا تھا، ہم نے کیا دیکھا؟ کوئی پیچھے سے سایہ نظر آتا ہے، آواز دیتا ہے رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو، رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو۔ ہم ٹھہر گئے تو کیا دیکھا؟ وہ نہر میں غسل کر کے باہر آتا ہے، اور آنے کے بعد بلند آواز سے پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس طرح سے وہ پڑھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ شیخ ابو عبداللہ ہی تھے۔ ہم ان سے لپٹ گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے توبہ کر لی، مرتد ہو گیا تھا، نصرانی ہو گیا تھا، یہ سب کچھ ہو گیا تھا، اللہ نے مجھے آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا، اب میں اس لڑکی کو چھوڑ کر آ گیا ہوں اور پھر سے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ مگر وہ دور اتنا خوبصورت دور تھا، اتنی بڑی غلطی ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کر لے تو وہ لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے تھے، اسے قبول کر لیتے تھے۔ آج ہمارے یہاں تو اگر کوئی چوری سے توبہ کر لے تو پھر بھی اس کو چوری کا تانا دیا جاتا ہے، اگر کوئی زنا سے توبہ کر لے تو بھی اس کو زنا کا تانا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر کوئی سود کے دھندے سے توبہ کر لے تو بھی اس کو جو وہ پھر پچھلے گناہ کا تانا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی داڑھی مڈانے سے توبہ کر لے، بے نمازی پن سے توبہ کر لے، جس جرم سے توبہ کر لے، پھر بھی تانا دیا جاتا ہے۔ سن لو، توبہ کرنے والے کو کبھی آگ نہ دلانا، تانا نہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی سچی توبہ کرنے والے کو اس کے گناہ پہ آگ دلاتا ہے، اللہ اکبر، اس وقت تک آگ دلانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک اسی گناہ میں مبتلا ہو کر کے ذلیل نہ ہو جائے۔ کیونکہ وہ لوگ علم والے تھے، تقوی والے تھے۔ شیخ ابو عبداللہ کی اس غلطی پر ان کو سینے سے لگایا توبہ کے بعد، اور پھر اسی شان کے ساتھ چلے، مسجدیں سجنے لگی، مدرسے کھول دیے گئے، ساری معاملات بھلا دیے گئے۔ آخرکار ایک شاگرد نے پوچھا حضرت آپ ایک لڑکی کے حسن میں آخر مرتد ہو گئے، وجہ کیا تھی؟ آپ نے کہا نا میرے ایک گناہ کی وجہ سے، یہ تو بدنگاہی کا گناہ تھا، یہ تو بہت بڑا گناہ تھا، یہ تو، لیکن اس بدنگاہی میں وہ مبتلا کیسے ہوئے؟ اس بدنگاہی میں وہ مبتلا کیسے ہوئے؟ کیوں مبتلا ہوئے؟ وہ کہتے تھے کہ بس ایک گناہ تھا میری زندگی کا جس نے مجھے بدنگاہی میں مبتلا کیا، بدنگاہی نے مجھے جب وہ ارتداد کی طرف لے گیا۔ تو لوگ پوچھتے تھے وہ کون سا گناہ تھا جو آپ کو بدنگاہی تک لے گیا، سفر حج سے روک گیا، ارتداد تک لے گیا؟ آپ ارتداد تک پہنچے، اس وقت انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ دن گزرتے گئے، ایک دن ایسا ہوا مسند سجی ہوئی تھی، درس ہو رہا تھا حدیث کا، ایک برقع پوش خاتون آئی اور اس نے پوچھا کیا شیخ ابو عبداللہ یہاں موجود ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں موجود ہے، مگر تم کون ہو؟ کہا ان سے کہو کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، ملنا چاہتی ہوں۔ اسلام قبول کرنے کی بات آئی تو دروازہ کھول دیا گیا، برقع پوش آ کے بیٹھ گئی، اس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد کہا ابو عبداللہ مجھے پہچانا؟ کہا کون ہو تم؟ اس نے ساری داستان بتائی، یہ وہی لڑکی تھی جو آئی۔ اب کیوں آئی ہو؟ کہا میں نے تو اسلام قبول کیا۔ کیسے قبول کیا؟ کہا کہ آپ جب مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں نے خواب میں دیکھا
سید السادات مولا کائنات سیدنا علی کی زیارت کی اور وہ مجھ سے کہتے ہیں اے لڑکی دین اسلامی حق ہے، دین اسلامی حق ہے، دین اسلامی حق ہے، 3 بار انہوں نے کہا اور کہا جا اس کے ہاتھ پر جا کر اسلام قبول کر لے۔ تو میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہوں، مسلمان ہو گئی ہوں۔ اور مجھے یہ بھی کہا کہ تیری وجہ سے وہ اتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہوا، اب تو اسلام قبول کر اور جا کر کے اس سے نکاح کر لے تاکہ تیرا حسن بھی اس کو نصیب ہو جائے۔ اس نے جو کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اس کے ساتھ اللہ اکبر خفیہ تدبیر کر لی گئی، مگر توبہ کے بعد اب اس کو انعام یہ ملے کہ تو جا کر کے اس سے نکاح کر لے مسلمان ہو کر۔ وہ مسلمان ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ ایک شاگرد نے کہا حضرت صرف عبرت کے لیے بتا دیں، ہم کسی کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں، کھوج اور تجسس کے لیے نہیں، صرف عبرت کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں آخر کون سا وہ گناہ تھا جو آپ کو بدنگاہی تک لے گیا اور بدنگاہی آپ کو کفر اور ارتداد تک لے گئی؟ تو فرماتے ہیں جب ہم سفر حج میں چلے تھے اور اس گاؤں میں پہنچے تو جو یہ لڑکی کا گاؤں تھا اس گاؤں میں پہنچے تھے تو لوگوں کو ہم نے کفر اور شرک کرتے دیکھا، کفر شرک کرتے دیکھا، تو اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ میں کتنا بڑا متقی ہوں، کتنا بڑا پارسا ہوں، کتنا بڑا علم والا ہوں، اور یہ سب بیوقوف احمق لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ میں اپنے تقوی پہ گھمنڈ کر رہا تھا اور ان لوگوں کو غلط کاموں سے روک نہیں رہا تھا۔ اور پھر اللہ اکبر ایک عیسائی آیا اور آ کر کے مجھ سے لپٹا اور لپٹ کر کے کہا کہ مجھے بھی مسلمان بناؤ۔ تو میں نے کہا چل ہٹ کافر یہاں سے، اور میں نے اس کو دھکا دے کر کے بھگا دیا اور کہا میں اللہ کے نزدیک اتنا مقرب ہوں تو مجھ سے لپٹنا ہے؟ تو اس نے جاتے جاتے کہا ابو عبداللہ یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کون اللہ کے نزدیک مقرب ہے اور کون اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ گیا پھر مجھے نہ ملا، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی، وہ مسلمان ہو گیا اور رات و دن عبادت کرنے لگا۔ اور اللہ رب العزت نے صرف اپنی عبادت اور اپنے علم اور اپنے تقوی کے گھمنڈ کی وجہ سے مجھے یہ سزا دی کہ مجھے بدنگاہی کے وبال میں مبتلا فرمایا، اور اس بدنگاہی نے مجھے جو ہے وہ ارتداد تک کے پہنچایا۔ یہ میری داستان ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عبرت کی بات ہے۔ اگر کوئی واقعی متقی ہو کر تقوی پہ گھمنڈ کرے، اگر کوئی واقعی علم والا ہو کر علم پہ گھمنڈ کرے تو اس کا ہی انجام ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو تقوی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ پہ گھمنڈ کرتے ہیں۔ اندازہ فرمائیں تو یہ بدنگاہی کا وبال ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے عاشقان رسول، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے۔ یہ جو رات دن کا مشغلہ بنا رکھا ہے، گندی فلموں کو دیکھنا، جرائم کو دیکھنا، گندگی کو دیکھنا، یاد رکھیے ہمارے اسلاف نے ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کی، نگاہوں کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر، بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، جانتے ہیں آپ نگاہ کے تقدس کی کتنی اہمیت ہے، نگاہوں کی حفاظت کی کتنی اہمیت ہے؟ آپ نے ابھی دیکھا بدنگاہی کا وبال ارتداد تک لے جاتا ہے، اور نگاہوں کی حفاظت دشمن کے گھر تک اسلام پہنچاتی ہے۔ کہتے ہیں سرکار غریب نواز کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، رجب شریف کا چاند نظر آ چکا ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا داعی اعظم، ہندوستان کا سب سے بڑا مبلغ، ہندوستان کا سب سے بڑا داعی، 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کرنے والا، ہندوستان کا سب سے بڑا صوفی، نائب نبی فی الہند، عطائے رسول، جگر گوش ہے بطول، اللہ اکبر، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، صاحب سیر الاقتاب لکھتے ہیں کہ جب بارگاہ رسالت میں پہنچ کر کے آپ نے سلام کیا تھا تو جواب آیا تھا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، اے بحر و بر کے مشائخ کے قطب تم پر بھی سلام ہو۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے یہ شان ہے غریب نواز کی۔ ہندوستان آئے، ہندوستان کے اندر پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا، کھانے میں زہر ملا کے دیا گیا، سب کچھ کر لیا گیا، لیکن دشمن کامیاب نہ ہوا۔ دشمن کا آخری حربہ یہ تھا کہ معین الدین کو ہم کسی بھی طرح سے شکست نہیں دے پا رہے، ایک کام کریں، ان پہ جادو کریں۔ جادو کا سہارا لیا اور بادشاہ وقت نے ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر کو بلا کر کہا اس پہ جادو کرو۔ اس نے جادو کے سارے جنتر منتر استعمال کر لیے، سارے جو ہے وہ اس نے
اپنے طور پر جو بھی منتر جانتا تھا سب استعمال کر لیا، سانپ پھینکے، رسیاں بن گئی اور پتھر پھینکا رک گیا، بہت کچھ کیا۔ آخر میں بادشاہ نے پوچھا اس پر جادو اثر کیوں نہیں چلتا، اس پر جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ تو اس جادوگر نے بادشاہ کو کہا مہاراج مجھ سے بڑا بھی دنیا میں کوئی جادوگر ڈھونڈ کے لائے تو بھی اثر نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس میں کون سی خاص بات ہے؟ کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی عورت پر پاپ کی نظر نہیں ڈالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی آنکھوں میں اتنی پاکیزگی ہے، اس کی آنکھوں میں اس طرح طہارت ہے، اس کی آنکھیں اس قدر صاف و شفاف ہے گناہ کے حوالے سے کہ اس نے اپنی آنکھ سے کبھی کسی نامحرم پر غلط نظر نہیں ڈالی۔ یہ آنکھوں کے تقدس کی برکت ہے کہ اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ اگر آپ اس کو کسی عورت کے سامنے کر دیں اور اس کی آنکھوں کو ناپاک اور آوارہ کر دیں تو ہم اس پر جادو کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بادشاہ وقت نے سوچا، اس نے اپنی طرح سمجھ رکھا تھا غریب نواز کو، ہمیشہ سے اہل باطل نے اہل حق کی برابری کا دعویٰ کیا۔ یہ بڑوں کو اپنی طرح سمجھنے کا حق تو ہمیشہ سے اہل باطل میں رہا ہے، تو اس نے اپنی طرح سمجھ رکھا تھا کہ مرد تو موم کی طرح ہوتا ہے، عورت آگ کی طرح ہوتی ہے۔ اگر موم آگ کے قریب جائے گا پگھل جائے گا، اب نہیں پگھلتا کم سے کم نرم تو ضرور ہو جائے گا۔ بس یہی ہوا، اس نے چند لڑکیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا ہندوستان میں بیٹھا ہوا وطن سے اتنے دور ایک فقیر ہے اور درخت کے نیچے زندگی گزار رہا ہے، جاؤ جا کر اپنی خوبصورتی اس کے سامنے بے نقاب کر دو تاکہ اس کی آنکھیں آوارہ ہو جائے۔ کہا جاتا ہے، منقول ہے کہ لڑکیاں گئی پازیب بجاتے ہوئے تھک گئی، تھک کر واپس لوٹی تو پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا پتہ نہیں، اس کے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے، وہ تو ہمیں دیکھتا ہی نہیں، آنکھیں بند کر کے خدا جانے کس کے تصور میں بیٹھا ہے، وہ ہماری طرف نظر ہی نہیں اٹھاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر کے جب وہ بڑی تو بادشاہ نے غصے سے کہا تم ناکارہ نکمی ہو، جاؤ تم نے کامیابی حاصل نہیں کی، یہ کام میری بیٹی کرے، یہ کام میری بیٹی کرے گی۔ اور بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اپنے بائیں ہاتھ کے ہنر سے درجنوں بادشاہوں کا تخت پلٹنے والی میری چتر چالاک بیٹی، جا اور اس فقیر کے سامنے اپنے حسن کو بے نقاب کر دے۔ کہنے والے کہتے ہیں اتنی خوبصورت تھی بادشاہ کی بیٹی، اگر علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کے لب و لہجے میں اس کے حسن کی تصویر کھینچی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے اس کی آنکھیں کیا نرگس کے پھول معلوم ہوتے تھے، اس کے بال کیا سنبل کا پودا نظر آتا تھا، اور اس کا چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل میں ابھی کسی کنول نے آنکھ کھولی ہو، اس کے ہونٹ کیا گلاب کی پنکھڑی لگتی تھی، اس کے چہرے کی سرخی لال بدخشاں کو دعوت مناظرہ دیتی تھی، اس کے حسن اور جمال کو اگر ہندوستان کا کوئی شاعر بیان کرے تو اس کے چہرے کو بنارس کی صبح لکھے اور اس کے بالوں کو متھرا کی شام قرار دے۔ اتنی خوبصورت تھی، تتلیوں کا باغپن اس کے چنچل پن میں موجود تھا۔ جب وہ حسن کرنے کے لیے بادشاہ کے محل سے انا ساگر کے کنارے تک جاتی تھی تو ہزاروں منچلے اپنے دل پکڑ کر کے تھام کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنی خوبصورت حسین اور جمیل لڑکی کو کہ حسن کو بادشاہ نے اپنی سلطنت حکومت بچانے کے لیے داؤ پہ لگا دیا۔ خوبصورت سی لڑکی گئی اور جانے کے بعد غریب نواز کے سامنے کھڑی ہو گئی، پازیب بجانے لگی، پازیب بجا بجا کر تھک گئی، اور جب تھک گئی اور غریب نواز نے جب وہ اپنا چہرہ نہیں اٹھایا، بابا قطب الدین بختیار کاکی بیان کرتے ہیں، سب سنابل شریف میں میر عبدالواحد بلگرامی نے بھی بیان فرمایا ہے کہ غریب نواز اکثر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے اور جب آنکھ کھول کر کسی کو دیکھ لیتے تو اسے مقام ولایت بتا۔ اور آنکھوں میں تاثیر کیا تھی کہ جس کو دیکھ لیا اس کو مقام ولایت یہاں پر میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جب غریب نواز کی نگاہوں کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ جس کو دیکھ لیتے ہیں مقام ولایت ادا کرتے ہیں، جان محمد رسول اللہ کی نگاہوں کی تاثیر کا عالم ہے۔ جب غریب نواز کی نگاہ کا
پروردہ بگڑ نہیں سکتا تو مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں سے سنوارے جانے والے جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ دھن تیرے قدم پر مارے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں. سبحان اللہ. نگاہ غریب نواز پر اعتماد ہے, نگاہ مصطفیٰ پر بھی تو اعتماد ہے. بے شک بے شک. نگاہ غریب نواز جب محفوظ بنا سکتی ہے تو نگاہ مصطفیٰ جان رحمت کے تحفظ کا عالم کیا ہوگا. بے شک بے شک. یہ شان ہے. سرکار غریب نواز کی نگاہوں کی آنکھیں بند کر کے رہتے تھے اور جب آنکھیں کھول کے جس کو دیکھ لیا مقام ولایت عطا کی. آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں. پازیب بجانے والی لڑکی پازیب بجاتی ہے. جب نازک پنڈلیاں پازیب بجاتے بجاتے تھک گئی تو آنکھوں کے سامنے اپنی ناکامی کا اندھیرا چھانے لگا. سوچا جا کر باپ کو جواب کیا دوں گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں گردن ہی اتار دی جائے. تو اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے بے ساختہ زبان سے آواز نکل گئی, معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر, ایک نظر دیکھ تو دے. آپ نظریں جھکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے. صوفیہ اس کو مراقبہ کہتے ہیں. جب کوئی عاشق مراقبہ کرتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے؟ شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 2 مصروں میں عکاسی کیے. کہتے ہیں جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں, یہ راز اے اشرفی بتا دو, تمہیں تصور ہوا ہے کس کا, یہ کس کی شکل ہنسی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب عاشق نظریں جھکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہے تصور یار میں تو اس کا جسم کہیں اور ہوتا ہے مگر دل میں تصویر یار ہوتی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمی نے بھی فرمایا تصویر یار میں کہتے ہیں کہ یہ دل تڑپ کے کہیں, یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ, یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں. اور کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے, کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ لی تصویر یار, آج کھینچ لی تصویر یار آنکھوں میں. اللہ اکبر. لیکن آنکھوں میں تصویر یار اسی کی کھنچتی ہے جس کی آنکھوں میں تقدس ہوتا ہے, جس کی آنکھوں میں پارسائی ہوتی ہے, جس کی آنکھوں میں حفاظت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم سے کوئی وظیفہ بتائے حضور کا دیدار کریں. ہم نے کہا نگاہوں کے تقدس سے بڑھ کر بھی کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے دیدار رسول کا, جو اپنی نگاہوں کو سب سے بند کر لے یا تو پھر اس کو ہر جگہ نظر آتا ہے. مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. اللہ اکبر. بہرحال تو اس لڑکی نے کہا معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر, ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح. غریب نواز نے اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ جب رسول اللہ کے دربار میں حاتم طائی کی بیٹی کو بغیر چادر کے لایا گیا تھا, حضور نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال کر پوری امت کو پیغام دیا تھا, بیٹی مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو, بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے, بیٹی کا تقدس بیٹی کی طرح کیا جاتا ہے. غریب نواز نے اپنی چادر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا بیٹی اسلام اس طرح کسی اجنبی مرد کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دیتا, پہلے چادر اور لوگ پھر بات کریں گے. غریب نواز کی زبان سے بیٹی سن کے اس نے کہا آپ مجھے بیٹی کہہ رہے, میرا باپ تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ زانی ہوتے ہیں, عورتوں کے لالچی ہوتے ہیں, اور یہ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. لیکن دشمن کے لیے بھی کتنے خوبصورت جملے تھے. یہ نہیں کہا تیرا باپ جھوٹ کہتا ہے, فرمایا تیرا بابا غلط فہمی میں کہتا ہے, وہ جو کہہ رہا ہے وہ اسلام نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں وہ اسلام ہے. اس لڑکی نے کہا اگر یہی اسلام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے بھی اس اسلام میں داخل کرے, اسلام میں داخل. نگاہ کا مس یوز کسی کو مرتد بنا رہا ہے, نگاہ کی پاکیزگی دشمن کے گھر تک اسلام پہنچا رہی ہے. آج اسی لیے ہم آج سے یہ عہد کریں کہ ہم بھی اپنی نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کریں, نگاہوں کا غلط استعمال کرنے سے بچیں. انشاءاللہ ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت کی بشارت ہے ان کے لیے جو اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. بزرگوں نے نگاہوں کی اتنی حفاظت کی
حضرت سیدنا داؤد تائی کے گھر میں چھت نہیں تھی اوپر، 40 سال تک اسی گھر میں تھے. کسی نے پوچھا آپ کے گھر میں چھت نہیں ہے؟ کہا مجھے معلوم ہی نہیں، اس لیے کبھی اوپر دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اس لیے میں نے کبھی اوپر نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.